بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ آگے 3 صورتوں کا آپ سمجھیں کہ ایک جوڑا ہے، 3 صورتوں میں ایک ہی مضمون چلا گیا۔ کیا مضمون؟ یہ جو فرمایا تھا نا کہ ایمان والے بچ گئے، باقی سب ڈوب گئے، سب کے سب رددناہ اسفل سافلین۔ تو ایمان والے کس سے بچتے ہیں؟ اس قرآن کے ذریعے سے۔ تو فوراً قرآن پاک کا تذکرہ اور وہ قرآن پاک کی آیتیں جو سب سے پہلے اتری ہیں، قرآن پاک کی عظمت کا بیان کہ قرآن پاک انسانوں کو کیا دیتا ہے۔ تو ایک اس کی دنیا میں آنے کی تاریخ ہے، جب یہ پہلی 5 آیتیں پڑھی جائیں گی تو فوراً آدمی بے سوچے ہی غار ہرا پہنچ جاتا ہے اور اس کا پورا منظر اس کے سامنے آنے لگتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ پہلی مرتبہ غار ہرا میں اترا؟ فرمایا نہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس کی وہ تاریخ بیان کی گئی جب یہ لوح محفوظ سے آسمان اول پر اترا، پھر آسمان اول سے آسمان دنیا پر اترا، اور پھر اس رات کی عظمت کو بیان کیا جائے گا۔ اور پھر تیسری صورت لم یکن الذین، اس میں بیان کیا جائے گا کہ قرآن کی اور صاحب قرآن کی ضرورت کیا تھی، اور جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان بگڑتے بگڑتے وہاں پہنچ گئے تھے کہ اب قرآن اور صاحب قرآن کے بغیر اگر 1,24,000 انبیاء کرام بھی پھر واپس بھیج دیے جاتے، اس کے باوجود بھی اب انسان تباہی سے بچنے والا نہیں تھا۔ یہ بہت بڑا کام تھا، یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ان 3 صورتوں کا نچوڑ۔ اب ترجمہ سن لیجئے۔ اقرا پہلی آیتیں ہیں، سب سے پہلے آپ پر اتری۔ وہ منظر آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ یا تو سحری کے وقت میں، اور یا صبح سویرے، اور یا رات کی تنہائیوں میں، اور رات کون سی؟ کسی نے کہا ربیع الاول کی، اور کسی نے کہا کہ رمضان کی، اور رمضان کی کون سی تاریخ؟ 15، 17، اور کسی نے کہا 21۔ تو کیا ہے کہ رات کی تنہائی میں آپ بیٹھے ہیں اور اپنے مالک کی یاد میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اپنا تعارف کراتے ہیں، میں جبرائیل ہوں، آپ امام الانبیاء ہیں، اور میں اللہ کا پیغام آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اور اس پیغام کے لیے وہ کہتے ہیں اقرا، آپ پڑھیے، اور آپ فرماتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر وہ دوبارہ آپ کو دباتے ہیں سینے سے لگا کر، کہتے ہیں اقرا پڑھیے، آپ فرماتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں۔ اور پھر تیسری مرتبہ دباتے ہیں پڑھیے، تو پھر آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو یوں جبرائیل علیہ السلام نے یہ قربت پیدا کرنے کے لیے آپ کو اپنے سینے سے لگایا، اور پھر ان آیتوں کو پڑھا، اقرا آپ پڑھیے، تو آپ پڑھتے چلے گئے۔ اور اس کے اوپر وہ سوالات کہ آپ تو پڑھے ہوئے تھے نہیں، جبرائیل کو بھی معلوم، تو کیوں کہا گیا کہ پڑھیے؟ اسی طرح جس کو پڑھانا ہوتا ہے اسی سے کہا جاتا ہے پڑھیے۔ مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں آپ کے لیے کیا پیغام ہے۔ اقرا پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے تعارف کیا ہے؟ الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ اور آگے نہیں بیان کیا کس کو پیدا کیا، تو پوری کائنات کو کہیے خلق الخلق کلہ، ساری کائنات کو پیدا کیا۔ لیکن کائنات میں ایک کا ذکر کیا گیا جو کائنات کا نچوڑ، کائنات کا ہیرا، وہ کون ہے؟ انسان کا۔ اس کو بھی اس مالک نے پیدا کیا۔ خلق الانسان، خلق پیدا کیا اس نے، الانسان انسان کو۔ اور ابھی تک انسان یہ سوچتا تھا کہ اگر خام مال اچھا ہو تو چیز اچھی بنتی ہے، اور خام مال خراب ہو تو چیز بیکار بنتی ہے۔ یہ اشرف المخلوقات انسان پیدا کس سے ہوا؟ من علق، جمے ہوئے خون سے، چپکنے والی بوٹی سے، دونوں معنی کرتے ہیں۔ اور یہ انسان کے پیدائش کا ایک مرحلہ ہے، ورنہ ایک مرحلہ وہ کیا تھا؟ نطفہ، پھر کیا بنا؟ مضغہ، پھر کیا بنا؟ عظاما، پھر کیا بنا؟ اس میں ہڈیاں آئیں، فکسونا العظام لحما، پھر کیا ہوا؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ان تمام مراحل سے جس نے انسان کو گزارا، اس اللہ کے نام سے پڑھیے، اس کا تعارف ہے یہ۔ اقرا وربک الاکرم، اس کا جواب جو آپ نے فرمایا تھا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، فرمایا آپ پڑھیے نا، پڑھانے والا تو وہ ہے، اللہ پڑھاتا ہے، وہ علم عطا کرتا ہے، پڑھیے۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور آپ کا رب بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اس کے کرم سے کیا بعید ہے کہ امی کو قاری بنائے، قاری نہیں بلکہ ساری کائنات میں اپنے بعد سب سے بڑا عالم بنائے۔ اعلم الخلق،
پوری خلق کا، پوری مخلوق کا سب سے بڑا عالم بنا دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں اگر کسی کو کچھ نصیب ہوا ہے، کسی نے پڑھایا یا کسی نے قلم سے سیکھا، تو یہ دیا کس نے؟ الذی علم بالقلم، وہ ہے اللہ الذی جس نے علم سکھایا بالقلم، قلم کے ذریعے سے اس نے سکھایا، کوئی کسی کو نہیں سکھاتا ہے، وہ اللہ دینے والا، آپ لینے والے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس نے انسان کو علم دیا، قلم کے ذریعے سے کیا دیا؟ علم الانسان، سکھایا انسان کو ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، کچھ نہیں جانتا تھا، پھر کیا کیا اس نے اس کو عطا فرمایا، اور کتنا علم اس کے حافظے کے اندر، ایک کائنات بس گئی، کس نے یہ عطا فرمایا؟ اللہ نے۔ یہ سب کچھ دینے والا اللہ، اس رب کے نام سے پڑھیے، اس کا تعارف کرائیے، مگر انسان کو اس تعارف کی ضرورت کیوں ہے؟ فرمایا دیکھیے تو صحیح نا، یہ سب کچھ اللہ دے رہا ہے، مگر انسان کا کیا حال ہوا؟ اب یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہوا، لیکن کیسا ملا ہوا ہے؟ کلا، نہیں نہیں، نہیں کا مطلب تقاضا تھا کہ جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو علم دیا، جس نے اس کو سب کچھ دیا، انسان اس کے سامنے ہر وقت سجدہ ریز رہتا، مگر انسان کا حال کیا ہے؟ کلا، نہیں نہیں، ان الانسان، بے شک انسان لا یطغی، ضرور بضرور سرکشی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے۔ جس نے پیدا کیا، اردو محاورہ اسی کو آنکھیں دکھاتا ہے، کیوں؟ ان رآ، ان ارآ، کیوں سرکشی کرتا ہے؟ ان کے رآ، وہ دیکھتا ہے، ہو اپنے آپ کو، استغنا، کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ بے نیاز کا مطلب وہ سمجھتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کی، ٹانگیں میری چل رہی ہیں، باہیں میری کام کر رہی ہیں، بازو میرے کام کر رہے ہیں، اور آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، تو میں سب کچھ خود کر رہا ہوں، میں کسی کو کیوں مانوں؟ رب، اللہ اکبر۔ فرمایا تم بڑا اکڑ گیا ہے، کتنی لمبی تیری زندگی ہوگی، آخر تو دن ختم ہو جائے گا۔ ان الی ربک الرجعی، کیا عجیب انداز ہے۔ رب کائنات وہ ہے کہ جہاں انسان کیسے بھاگ سکتا ہے اس سے؟ کہیں موت سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا ہے۔ ان الی ربک، بے شک الی ربک، تیرے رب ہی کی طرف، رجعا، پلٹ کر جانا ہے، پلٹ کر آنا ہے تیرے رب کے پاس۔ اللہ اکبر۔ اب انسان کے دونوں مقابلہ، میں نے کہا ایک بلندی اور ایک پستی، پستی والا انسان کتنا گرا، اشارہ ہے ابو جہل کی طرف، جس نے کہا تھا میں آپ کو یہاں نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ ارائیتا، کیا تو نے دیکھا؟ غور تو کر ہے انسان، سوچ تو صحیح۔ عربی تفسیروں میں ہوتا اخبرنی، مجھے بتا، الذی ینہا، کیا اس پر تو نے غور کیا؟ الذی، جو ینہا، روکتا ہے، عبدن، ایک عظیم الشان بندے کو، اذا صلی، جب وہ بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو روکتا ہے۔ اب جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کی بلندی کو دیکھ اور اس کی پستی کو دیکھ۔ اور ایتا، کیا تو نے غور کیا؟ ان کان علی الہدی، ان کان، اگر وہ ہے، وہ کون؟ وہ عظیم الشان بندہ جس کو یہ روک رہا ہے، علی الہدی، ہدایت پر ہے، صحیح راستے پر ہے، اور خالی صحیح راستے پر نہیں، او، اور او کے معنی یا، اور کبھی کبھی اس کے معنی ہوتا ہے بل، یعنی اس سے بھی آگے بڑھو، وہ خالی خود ہدایت پر نہیں، امارا، وہ حکم دیتا ہے بالتقوی، پرہیزگاری کا، وہ دوسروں کو پرہیزگار بناتا ہے، دوسروں کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، دوسروں کو انسانیت کا سبق سکھاتا ہے۔ او امارا، یا وہ حکم دیتا ہے بالتقوی، اس کے باوجود اس بندے کو منع کرتا ہے، اور اس کا حال کیا ہے؟ ارائیتا، کیا تو نے غور کیا؟ ان کذبا، اگر اس نے جھوٹ سمجھا، یا اگر وہ جھوٹ سمجھتا ہوگا، کون؟ یہ ابو جہل روکنے والا جھوٹ سمجھتا ہے، کس کو؟ الیاذ باللہ، اللہ کے دین کو جھوٹا سمجھتا ہے، اس کے نبی کو جھوٹا، اس کے قرآن کو جھوٹا، اس کے آخرت کے وعدوں کو جھوٹا سمجھتا ہے۔ اس کی پستی کو تو دیکھو، وتولا، اور وہ منہ موڑتا ہے، کس سے اس نے منہ موڑا؟ اس نے دین سے منہ موڑا۔ اگر یہ جھوٹ سمجھنے والا ہوگا، اگر یہ دین سے منہ موڑنے والا ہوگا، یہ کتنا پست ہوگا، اور جو خود ہدایت پر ہیں اور دوسروں کو ہدایت پر لانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، وہ کتنی بلندی پر ہیں۔ الم یعلم، کیا اس نے نہیں جانا؟ بان اللہ یرا، اس بات کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا عجیب انداز ہے۔ بعض مقام قرآن پاک کے بہت عجیب ہوتے ہیں۔ ایک سورہ شعراء کے آخر میں آپ نے پڑھا نا، فرمایا اس پر بھروسہ کر لے جو تجھے دیکھتا ہے،
کب دیکھتا ہے؟ جب تو سجدہ کرنے والوں کے بیچ میں چلتا ہے، تجھے وہ اس وقت بھی دیکھتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھنے کا مطلب اس کا انتقام لے گا، اس ظالم کو سزا دے گا اور ان کو ان کی بلند ترین جزا عطا فرمائے گا۔ کلا، نہیں نہیں، نہیں کا مطلب اس کی یہ اکڑ، اس کا یہ تکبر اور یہ دین کی دشمنی زیادہ دیر چلنے والی نہیں۔ لا، اس کے پیچھے چھپی ہوتی ہے قسم، قسم بخدا، اِلَّمْ يَنْتَهِ، اگر وہ باز نہیں آئے گا، لَنَسْفَعًا، ہم ضرور بضرور گھسیٹیں گے اس کو، بِالنَّاصِيَةِ، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر، اور پیشانی کے بال کون سی پیشانی؟ ناصیتن، وہ پیشانی کاذبتن، جو جھوٹ بولنے والی ہے، خاطئتن، جو خطا کرنے والی ہے، اس سے ہم گھسیٹیں گے اس کو، اور ضرور گھسیٹیں گے، اور جہنم میں تو گھسیٹا ہی جائے گا۔ لیکن قرآن کی پیشن گوئی کس طرح پوری ہوتی ہے۔ یہ بات مکہ میں اس وقت میں کہی گئی جب یتیم مکہ کے ساتھ دینے والے کتنے لوگ تھے۔ ابو جہل کہتا تھا میرے حمایتیوں سے پورا مکہ بھر جائے گا، لیکن بدر کے میدان میں معاذ اور معوذ نام کے دو چھوٹی عمر کے بچوں نے جب اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ دیا اور اس کے تکبر کو خاک میں ملایا، تو کیسے قرآن پاک کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ تڑپ رہا تھا عبداللہ ابن مسعود، تشریف لے گئے، اس کے سینے پر چڑھے اور اس کی گردن کو جب کاٹنے لگے تو اس نے ان سے کہا تھا نا، یا عبد ہود، تو آج بڑی اونچی چوٹی پر چڑھا ہے۔ فَلْيَدْعُو، فرمایا جب ہم سزا دینے پر آتے ہیں کوئی بچا نہیں سکتا، جب ہم اس کو گھسیٹیں گے پھر اس کو اعلان کیا جائے گا، فَلْيَدْعُو، تو چاہیے کہ وہ بلا لے نادیہ، اپنی مجلس والوں کو۔ اشارہ ادھر کہ یہ کہتا تھا نا کہ میں ایک آواز لگاؤں گا تو پوری وادی مکہ بھر جائے گی میرے حمایتیوں سے۔ فرمایا وہ دیکھو بدر کے میدان میں مر رہا ہے، تب تو کہا نا مرے گا اور اس کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، اور کہا جا رہا ہوگا بلا لے اپنے حمایتیوں کو، تو بلائے گا اپنے حمایتیوں کو۔ سندعو الزبانیہ، سندعو، ضرور بضرور ہم بلائیں گے، الزبانیہ، یہ زبنیت ان کی جمع ہے، اس کے معنی خصوصی دستہ۔ آج کی زبان میں جو ترجمہ کرتے ہیں خصوصی قسم کے سزائیں دینے والے، مطلب سخت سزائیں دینے والے فرشتوں کو ہم بلائیں گے۔ کلا، نہیں نہیں، نہیں نہیں کا مطلب آپ جو بلند ترین مقام پر فائز ہیں، آپ اپنا کام کرتے جائیے اور ایسے نافرمانوں کی کوئی پرواہ نہ کیجیے، ان سے ہم نمٹیں گے۔ کلا، نہیں نہیں، اس کی بات نہیں ماننی۔ لا تطیعہ، حالانکہ کلا کے اندر یہ مضمون چھپا ہوا تھا کہ اس کی بات نہ مانیے، قدم بڑھاتے جائیے، کامیابیاں آپ کے قدموں کو چومیں گی، اس کی بات نہیں چلے گی، اس کا مشن ناکام ہوگا، مگر اس کو کھول کر پھر بیان کیا جا رہا ہے۔ لا تطیع، آپ نہیں ماننا ہو اس کی بات، واسجد، اور آپ سجدہ کیجئے، واقترب، اور اپنے رب کا قرب حاصل کیجئے، اس کی بات نہ مانیے، لیکن ساتھ میں آپ کیا کام کیجئے؟ اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز رہیے، سجدہ کرتے رہیے، اور سجدوں کے ذریعے سے اس مالک کا قرب حاصل کیجئے۔ یہی دین کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اور یہاں سجدہ بھی واجب ہے، سجدہ تلاوت، جو سنے گا جو پڑھے گا اس کو سجدہ تلاوت کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصدق اللہ مولانا العظیم۔